اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، یہاں ذرا غور کیجئے گا، و اور حرف عطف ہے، قالا فعل ہے، قالا کیا ہے؟ فعل ہے۔ نسوتن پہ آپ کو دو پیشیں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے۔ نسوتن فی المدینہ، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ فاعل۔ اور یہ فی المدینہ کیا ہوا؟ یہ متعلق فاعل ہو گیا، یہ یعنی فاعل کا متعلق ہے۔ کون ہے وہ؟ اور آگے قال کا مقولہ شروع ہو رہا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ امرأۃ العزیز، یہ مبتدا ہو گیا اس کی بات کا جو وہ کہہ رہی ہے۔ تراود فتاہا، یہ اس کی خبر ہو گئی، اور عن نفسہ، یہ متعلق خبر ہو گئی۔ تو یہ دو جملے بن گئے، اور یہ قال کا یہ مفعول بن گیا، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، امرأۃ العزیز مبتدا، تراود فتاہا خبر، اور یہ متعلق خبر، یہ لیکن سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ مقولہ ہے قال کا، تو یہ ہو گیا اس کا مفعول، یعنی فعل، فاعل، متعلق فاعل، اور یہ مفعول بن گیا قال نسوۃ فی۔ یہ جملے کو اگر آپ اس طریقے سے توڑ لیں تو جملہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ فعل، فاعل، اور یہ سارے کا سارا مفعول ہے۔ مفعول بذات خود ایک جملہ اسمیہ ہے، مبتدا، خبر اور متعلق خبر۔ اب اس کو سمجھتے ہیں تو تھوڑی سی جملے کی اگر اس طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں تو ترجمہ سمجھنے میں آسانی رہ جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو حرف جر نظر آ جائے تو وہاں سے متعلق شروع ہو جاتا ہے، وہ فاعل مفعول نہیں رہتا بلکہ متعلقات میں چلا جاتا ہے۔ وقال، اور قال قاف واو لام مادہ ہو گیا، قال اس نے کہا، اس نے کہا۔ اچھا قال کیا ہے جی؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ، مذکر غائب کا۔ کہنے والا کون ہے؟ نسوتن۔ نسوتن کس کی جمع ہے؟ نساء تو از خود جمع ہے، نساء جمع ہے، نسوہ بھی جمع ہے، نساء بھی جمع ہے۔ نسوہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو نسوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں پڑھ سکتے لیکن یعنی اس کا یہ بھی ایک تلفظ ہے، نسوہ۔ نسوہ بھی جمع ہے، نساء بھی جمع ہے۔ اس کی واحد کیا ہے؟ امرأۃ۔ ایک عورت کو کیا کہتے ہیں جی؟ امرأ۔ وہ یہ آگے امرأۃ، امرأ آ گیا، عورت، عورت کے لیے امرأ کہتے ہیں۔ بیوی کے لیے جو مخصوص ہے وہ کیا ہے؟ زوجہ۔ تو امرأۃن کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو کہتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، امرأتانی، دو عورتیں، تثنیہ آ گیا نا، تثنیہ۔ امرأتن، اب یہاں اس کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ امرأتن کیا مطلب ہے جی؟ ایک عورت۔ امرأتن کا کیا معنی ہے؟ ایک عورت۔ اور اس کا تثنیہ کیا ہے؟ امرأتانی، کتنی عورتیں؟ دو عورتیں۔ دو عورتوں کے لیے کیا لفظ ہے؟ امرأتانی۔ ایک اور لفظ بھی آئے گا وہاں پہ بھی، لیکن وہ لونڈی کی طرف چلا جاتا ہے، فتح، وہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو امرأتانی، دو عورتیں۔ اب اس کی جمع کیا ہے؟ نساء اور نسوۃ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ نساء اور نسوۃ میں یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں، نساء بھی اور نسوۃ بھی۔ دو کے لیے تو آ گیا نا امرأتان، دو عورتیں۔
اب نسوۃن کیا ہے؟ یہ جمع قلت ہے، اور نساء کیا ہے؟ یہ جمع کثرت ہے۔ جیسے نسوۃن عورتیں 3 سے زیادہ ہی ہیں لیکن 10 سے کم ہے، اور نساء جمع کثرت ہے، لا تعداد، کتنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نسوۃن کیا؟ یہ جمع قلت ہے۔ تو قال نسوۃن، ہر جگہ بات نہیں پہنچی، صرف خاص بات چھپ نہیں سکی، لیکن وہ جو شعر ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، دور تک بھی نہیں گئی، قریب قریب چلی گئی۔ تو نسوۃن، قال نسوۃن، کہا نسوۃن عورتوں نے، لیکن یہاں پہ زیادہ عورتیں نہیں، خواص ہیں، چند عورتیں جو بڑی وزیروں کی بیویاں ہیں، وہاں تک بات ٹریول کر گئی۔ تو پتہ چلا کہ بات کو جتنا بھی چھپا لو مشکل سے ہی چھپتی ہے۔ اور یہ بات کیوں نہیں چھپی جی؟ کیوں نہیں چھپی بات یہ بتائیں؟ حالانکہ مر گئی تھی اسی 4 دیواری کے اندر ہی، عزیز نے ختم کر دیا زلیخا بھی، بات باہر کیوں نکلی؟ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں جائیں، اللہ کی پلاننگ تھی نا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام کے لیے، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاؤں جمائے، زمین کی بادشاہی عطا فرمائی۔ تو بادشاہی ملنی تھی، آپ جیل میں نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ بات ہی ختم ہو جاتی۔ وہ خواب دیکھنا، وہ جیل میں 2 بندے آنے، بادشاہ نے خواب دیکھا، بندہ واپس آیا، اب ان کو پاس بلا لیا، یہ ساری بات جیل میں نہ جاتے تو ہو سکتی تھی۔ اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ آگے کر رہا ہے۔ وہ ابھی دیکھیں، اس میں 1-2 باتیں اپنی ذہن میں رکھیں، ہم پہ بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ مثلا کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کسی شکل کی بھی، اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، آ سکتی ہے مصیبت، یا ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی آ سکتی ہے۔ تو اس کی 2 ہی شکلیں انہوں نے بتائی ہیں، ایک ہے اللہ کا عذاب یا اس کی پکڑ ہے، اور دوسری کیا جی بتائیں؟ نہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو عذاب کی صورت میں مصیبت آ گئی نا، اللہ نے پکڑ لیا بڑے برے طریقے، آزمائش اور امتحان کے طور پہ دوسری آتی ہے، یا آزمائش کے طور پہ۔ تو علماء نے کیا بات فرمائی ہے؟ اگر مصیبت آئے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، رجوع ہو جائے، تو وہ کیا تھا؟ وہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اور اگر مصیبت آئے اور بندہ اللہ سے دور ہو جائے تو وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ تو یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کا تو خیر ہم سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے جی کہ اگر کوئی اس ٹائپ کی کوئی مصیبت آئے گی یا سر پہ پڑ گئی ہے کہیں سے کوئی، تو اس میں اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ کے قریب ہوا جائے، واپس اللہ کی طرف پلٹا جائے۔ اگر مصیبت کے امتحان سمجھو تو کل جیسی، اگر اپنے وزن سمجھو تو ود جیسی۔ ہاں جی بالکل۔ تو قالا کہا عورتوں نے، کہاں کہا جی؟ فی المدینہ، فی حرف جر ہو گیا، کہاں عورتیں کہہ رہی تھیں؟ فی المدینہ تھی، میم دال اور نون اس کا مادہ ہے، کیا جمع جی اس کی؟ مدینہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ شہر کو کہتے ہیں، مدینہ تن، ٹھیک ہے جی، لیکن الف لام لگ گیا نا، الف لام، تو مدینہ تن مدینہ تو ہوا، اور یہ حرف جر کی وجہ سے مدینہ تو کیا ہو گیا؟ مدینہ تھی۔ یہ جو الف لام لگا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ مصر۔ مصر کی وہ جو شہر ہے نا، جس میں آپ کہہ لیں اس کو قاہرہ کہہ لیں یا کوئی ایک شہر کہہ لیں، جہاں پہ اس وقت وہ موجود تھے، اس شہر کی جو
چند عورتیں تھیں، زیادہ نہیں تھے، خاص عورتیں، خاص و خاص قسم کی عورتیں، وہ کہنے لگیں، انہوں نے کہا قال نسوۃ فی المدینہ. اب یہ تو نہیں نا پورے شہر میں حال دوائی مچ گئی. اگر پورے شہر میں حال دوائی مچ جاتی تو یہ تو ایسے ہے جیسے فیس بک پہ پوسٹ چڑھ جاتی ہے آج کل، سی سی ڈی ایکشن لے لیتے، لیکن ہر بندے کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، چند عورتوں نے یہ باتیں کی. کیا بات کر رہے ہیں؟ اب یہ اس کا مقولہ آ رہا ہے، امرأۃ العزیز، امرأۃ عورت اور بیوی. اچھا، قرآن حکیم نے امرأہ کا لفظ جب استعمال کیا تو زیادہ تر وہ اچھے معنی میں نہیں کی. زوج کا لفظ جب استعمال کیا، زوجہ کا اچھے معنی میں استعمال کیا، ہاں جی، عزت کے لیے. تو امرأۃ بیوی، امرأۃن تھا اور امرأۃ ہو گیا ہلکا ہو کے، یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی بیوی؟ تو امرأۃ العزیزی، عزیز کس حالت میں آ گیا جی؟ مجرور. مجرور کیوں ہوا عزیزی؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو کس کی بیوی؟ عزیز مصر کی بیوی. اس شہر کے عزیز کی، اس شہر کے بادشاہ کی جو بیوی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہر کی عورتیں کہہ رہی ہیں. سنا کسے رہی ہیں؟ کس کو سنا رہی ہیں؟ اپنے خاندوں کو نہیں، زلیخا کو ہی سنا رہی ہیں. اس کی سنا، اصل میں ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے ہم بھی وہ لڑکا دیکھیں. نہ نہ نہ، بیوقوف نہیں، وہ ان کی خواہش تھی کہ ہمیں بھی، تو وہ معاشرہ ہی خراب ہو گیا تھا نا. ایلیٹ سوسائٹی تھی، ایلیٹ سوسائٹی. امرأۃ العزیزی، بادشاہ کی بیوی. کیا جی؟ اب اس کی خبر آئے گی، یہ مبتدا ہے اس جملے کا. امرأۃ العزیزی، بادشاہ کی بیوی. تو خبر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ تراودو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، رے واو دال مادہ ہے، رادہ یرودو، بار بار کسی کی طلب میں جانا. اور راودہ یراودو باب مفاعلہ، راودہ یراودو، کسی کو، ایک دوسرے کو اس کے ارادے سے بہکانا، پھسلانا. ٹھیک ہے جی، ان آ گیا نا آگے. تو تراودو ان، وہ بہکاتی ہے، یراودو وہ، راودہ وہ اس نے بہکایا، اور یراودو وہ بہکاتا ہے. یراودانی وہ دو بہکاتے ہیں، یراودونا سب بہکاتے ہیں. اور تراودو وہ واحد، پہلے واحد مؤنث غائب کا بھی یہی آتا ہے، تراودو، تم والا بھی ٹھیک ہے، لیکن واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی تراودو ہے. ٹھیک ہے جی، واحد مؤنث غائب. وہ بہکاتی ہے یا بہکا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہکا رہی زیادہ بہتر لگے گا یہاں پہ. تراودو بہکا رہی ہے، فتح، فے تے اور یہ مادہ یفتہ، فتیہ یفتہ. اس کا مطلب کیا جی؟ نوجوان لڑکا ہونا یا غلام ہونا، نوجوان ہونا یا غلام ہونا. آگے آئیں گے دو لڑکے. دخلا حضرت یوسف کے ساتھ، فتیانی، دو لڑکے داخل ہوں گے، معہ السجن، کس کے ساتھ داخل ہوں گے جی؟ آگے آیت آ جائے گی نا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوں گے جیل کے اندر. لیکن آپ دیکھیں آگے جا کے جب یہ دوسرے باب میں یہ لفظ جاتا ہے نا تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا. فتیہ یفتہ، نوجوان ہونا، غلام ہونا. اور افتہ یفتی، ذہنی طور پر کسی کو نوجوان کرنا. لیکن اس کا جب مطلب دوسرا آئے گا تو آپ کہیں گے اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ذہنی طور پہ، فکری طور پر کسی کو جوان کر دینا.
لیکن اصل افتہ کا مطلب کیا ہے جی؟ نہ فتویٰ دینا، فتویٰ دینا۔ افتہ یفتی، آپ دیکھیں یہاں پہ یفتی کو لیجئے آپ، یفتی کا اسم الفاعل بنے گا، یہ بن جائے گا میم، مفتی، اور یون مفتی یون فتویٰ دینے والا۔ فتویٰ دے کے کیا کرتا ہے بندہ؟ کسی کو ذہنی طور پہ اس مسئلے میں آزاد کر دیں۔ جوان کر دیتا، بندہ ٹانا ٹانا کو فتویٰ جو مل گیا، فتویٰ جب آ گیا کسی کا تو بات ختم ہوگی۔ لیکن فتیہ یافتہ کسی کا نوجوان ہونا، پہلے ہی جوان ہے کون؟ یوسف علیہ السلام۔ نہیں یعنی میں غلام ہو، خادم ہونا، غلام ہونا کسی کا، آزاد کرتا ہوں، یعنی مسئلہ نہیں ہوتا اور جی میں فتویٰ دوں جی میں بڑے تو بات ٹھیک ہے جی۔ تو فتن، فتن ایک غلام کو یا ایک جوان کو کہتے ہیں، ایک لڑکے کو، ٹھیک ہے جی، فتن۔ اور فتیانی دو کو کہتے ہیں، اور فتنتن، فتیتن سوری، فتیتن کس کو کہتے ہیں؟ گروہ فتن ایک ہو گیا، فتیانی دو کے دو ہو گئے، گروہ اور فتیتن گروہ جمع ہو گئی، زیادہ۔ فتیتن کہاں پہ آیا جی؟ سورہ کہف کے اندر آیا، انہم فتیتن، وہ نوجوان لڑکے تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ فتیتن وہاں پہ آیا، اس کا جس کی جمع آئی ہے، فتن ایک کے لیے آیا ہے اور فتن یہاں پہ آیا۔ تراودو، وہ بہکا رہی ہے، کس کو بہکا رہی ہے جی؟ تراودو میں امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراودو، تراودو وہ ہیا، اس میں فاعل ہو گیا وہ عورت، تراودو بہکا رہی ہے، بہکا رہی ہے کیا ہو گیا جی؟ فعل ہو گیا۔ کس کو بہکا رہی ہے؟ فتن سے ہو گیا فتا، نوجوان یا غلام، اصل انہوں نے کیا کہا؟ غلام کہا، نوجوان بھی نہیں کہا، غلام کو، لیکن یہ فتن سے فتا ہوا، کس کے غلام کو؟ یہ بن گیا نا مضاف بن گیا، یہ مضاف بنا تو کس کے غلام کو؟ ہاں اس عورت کے، ہر یعنی کہ اس عورت کے غلام کو، یعنی اپنے غلام کو۔ تراودو فتاہا، وہ بہکا رہی ہے اپنے غلام کو، ان سے، نفسی ہی، اس کے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، اس کے جی سے، یعنی اس کے ارادے سے، یعنی وہ اس کے ارادے سے اس کو بہکا رہی، مسلسل بہکائے چلی جائے۔ یہ عورتیں کہنا شروع ہو گئی تھیں شہر کے اندر، قد شغفہا حبا، قد شغفہ، شین غین اور فے مادہ ہیں، باب فتح سے، شغفہ یشغفو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل پر چھا جانا، یعنی کسی کے دل پہ قبضہ کر لینا جی، ٹھیک ہے، دل بہہ گیا خوب جانا دل کے اندر۔ شگاف کا لفظ تو پڑا ہی ہو، جی، تو شغفہ وہ دل پر چھا گیا، قد شغفہ وہ دل پر چھا گیا ہے، ہاں اس کے، عزیز مصر، زلیخا، قد شغفہا چھا گیا ہے، چھا چکا ہے، چکا ہے کہاں پہ جی؟ قد، قد شغفہا وہ اس کے دل پر چھا گیا ہے،
حبن حالت استعمال ہو رہی ہے محبت کے اعتبار یا لحاظ سے، یعنی محبت میں آپ کر لیں، یعنی محبت میں وہ اس کے دل پر چھا گیا ہے۔ اچھا، شغفہا حبن کے یہاں پہ آپ بالکل یہ جب زلال کا لفظ آئے گا تو پتہ چلے گا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس یہاں پہ ترجمہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی محبت نے اس کی مت ہی مار دیے، چھا گیا دماغ پہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ قد شغفہا حبن، اس کی محبت نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیوانہ ہو گئی۔ ہو گئی، دیوانہ۔ قد شغف یعنی وہ چھا چکا ہے اس کے دل پر محبت، یعنی محبت میں وہ اس کے دل پہ چھا گیا۔ اس کو نہ یہ پتہ چل رہا ہے میں عزیز کی بیوی ہوں، نہ اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں اس کی منہ بولی ماں ہوں، یہ اس کا منہ بولا بیٹا ہے، معاشرے میں میرا کیا مقام ہے، میری حصی کیا ہے، میں کون ہوں، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور محبت میں وہ اس کے دل پہ چھا گیا، سب کچھ ہی اس کا مت مار دیا، دماغ خراب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا انا، یہ کیا تھا؟ نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم۔ اس کے ساتھ آیا حرف تاکید انا نے کیا کیا؟ اس نے نحنو کو نا میں کنورٹ کر دیا، انا ترجمہ یہی رہا ہم، تو یہ بن گیا انا بے شک ہم، لا نرا، یہ لام جو ہے یہ لازمی اس کے ساتھ آ جاتا ہے انا کے ساتھ، یہ بھی حرف تاکید ہے۔ نراہا رے حمزہ یا مادہ رآ یرا، را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، رآ اور یرا، ابھی رآ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، اور نرا ہم دیکھتے ہیں۔ نون کس علامت مضارع ہے جس کا مطلب ہے ہم۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، ہاں کس کو دیکھ رہی ہیں جی؟ ہاں اس ہر، یعنی اس عورت کو کیوں آیا جی؟ مفعول، ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے۔ انا لنراہا، ہم بے شک اس عورت کو یعنی کہ زلیخا کو دیکھ رہی ہیں، فی میں ضلال گمراہی، اور مبین ابانا یبینو کسی چیز کو واضح کر دینا، مبین واضح کر دینے والی، یعنی مذکر ہے گو کہ یہ، لیکن ضلال مبین واضح کر دینے والی، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہہ دیں گے واضح کر دینے والی گمراہی، یعنی کہ انتہائی واضح گمراہی، کھلی گمراہی۔ تو یہ ضلال مبین کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ چاروں شکلیں جو ہیں ایک قسم کی مل رہی ہیں، مثلا یہ نکرہ ہے، یہ مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ، چاروں شکلیں دونوں کی مل گئی تو مرکب توصیفی ہو گیا واضح گمراہی۔ انا لنراہا فی ضلال، ضل یضل، گمراہ کرنا اور ہونا دونوں کے معنی میں آ جاتا ہے، تو ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، یعنی کھلی گمراہی، ہم اسے کھلا گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ ایسا بھی نہیں، کھلی گمراہی کیا ہوتی ہے جی؟ ایک ہوتا ہے آدمی کا، نہیں، ایک چیز یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کوئی 19-20 کا سمجھ نہیں لگ رہی تو بندے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ کو کوئی بات شک میں مبتلا ہو جائیں، سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہاں آدمی سے غلطی ہو جانے کا، وہاں بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن چانس میں پڑ جائے گا نا کہ ہے کہ نہیں ہے، کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔
لیکن جہاں کھلی آنکھوں پتہ لگ رہا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، بالکل واضح ہو کہ یہ کام تو کسی دنیا کے قانون کسی اصول کے تحت ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مقام کیا ہے؟ تو یہ کون سی گمراہی ہوتی ہے؟ مبین، یہ تو انتہائی کھلی گمراہی میں آنکھیں بند کر کے دیکھو، کھول کے دیکھو، دن میں دیکھو، رات، یہ کھلے عام گمراہی ہے جو یہ کر رہی ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم تو اس عورت کو انتہائی گمراہی، کھلا گمراہی کے اندر دیکھ رہی ہیں کہ اس کی تو ایک لڑکے کی محبت نے مت مار دی، اسے جائز ناجائز اور حلال حرام اور صحیح اور غلط کے فرق کو ہی ختم کر دیا ہے۔ تو چلیں جی پڑھ لیتے ہیں آج اس یہ کو۔ جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ بول رہی ہیں؟ یہ بہانہ کر رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے دیکھنے کو ہاں جی۔ آپ ہی پھنسی ہیں۔ وہ جو انہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں نا جی، وہ آگے چل کے وہ اس لیے نہیں کاٹ دیے کہ ان کا دماغ ختم ہو گیا تھا، وہ بھی ان کے انہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں کہ حضرت یوسف شاید ہماری طرف ایک نظر دے، ہاں جی، تو گیٹ دا اٹینشن آف یوسف علیہ السلام، کہ تھوڑا سا ذرا التفات جسے کہتے ہیں، ذرا ہماری طرف بھی التفات کی، ہاں جی۔ چلیں پڑھ لیتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا تجوید بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وقال، قاف کو کیا پڑھنا ہے جی؟ موٹا پڑھنا ہے، قال، قا دو حرکتیں ہیں، لا ایک حرکت ہے، قال لا پڑھیں گے تو دو ہو جائے گا، قال نسوۃ، نسوہ، نسوات نہیں پڑھنا، نسوۃ فی المدینتی، دی یہاں پہ کیا ہے؟ دو حرکتیں، باقی ایک ایک حرکت ہے۔ فی المدی، دال زیر اور یہ مل کے مد اصلی بن گئے، مدینتم، اب یہ آگے اس میم کے ساتھ ہاں ملے گا، کیونکہ یہ جو پیچھے الف نظر آ رہا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو مدینتم رأتل، ایک ایک حرکت، رأت العزیز، عزی جو ہے یہ زے کے نیچے زیر اور یہ مل کے مد اصلی بن گئی، تو عزیزی، ترا مد بدل ہے، دو حرکتیں، تراوی دو، ایک ایک حرکت، فتح دو حرکتیں، فتح یہ بھی دو حرکتیں، مد بدل مد اصلی، ان نفسی ہی، تو کتنے نون ہو گئے؟ دو نون ہو گئے، تو ملا کے پڑھنا ہے، ان نفسی ہی، نفسی ہی، یہ آپ دیکھیں یہ بھی دو حرکتیں اس کی، قد، قاف موٹا پڑھنا ہے، اور دال کا کیا ہے؟ قلقلہ ہے، قد، قد شغفہا، غین کو پر پڑھنا ہے، شغفہ، ہا دو حرکتیں، یہ تینوں ایک ایک حرکت ہے، شغفہا، حبا، حبن، اگر حبن پڑھیں گے تو یہ جو نون ہے اس کا تنوین کا آگے الف آ گیا، حمزہ آ گیا، ہلکی ہے، تو حبن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے حبن انا، قد شغفہا حبن انا، حبن انا، ایسے پڑھیں گے کیونکہ یہ اظہار کرنا ہے یہاں پہ اس تنوین کے نون کا، حبن انا، انا میں بھی شد ہے نون پہ تو کھینچیں گے اس کو، انا، نا دو حرکتیں ہو گئیں، لا نا، لا نا را، را جو ہے مد بدل ہے دو حرکتیں، ہا مد اصلی دو حرکتیں، انا لنرا فی ضلا، یہ مد بدل آ گیا، ذات کو موٹا پڑھنا ہے، اور زبان کو ہاڑ کے ساتھ، داڑ کے ساتھ لگانا ہے، ضلالم، اب یہ لن نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو نون ساکن نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ میم پڑھتے ہیں، تو ضلالن نہیں پڑھیں گے، ضلالم مبین، وہی دو حرکتیں تھیں اور نون عارضی طور پہ ساکن ہوا، تو ضلالم مبین۔ چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں اس کو، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، فی المدینہ، فی المدینہ تمرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ
قد قد شغفها شغفها حبا حبا إنا إن لنراها نراها را کو موٹا پڑھنا ہے لنراها لنراها فی ضلال مبین ضلال مبين. صدق اللہ العظیم.